گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی چند آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کثیر الآیات والی صورتوں میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سورۃ البقرہ ہے کثیر الآیات، سب سے زیادہ آیات اس کی ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء ہے جس کی کل آیات 227 ہیں، حالانکہ صرف نصف پارے پر مشتمل ہے، آدھے پارے پر، اور سورۃ البقرہ تو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران وہ بھی ایک بڑی طویل صورتوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن کثیر آیات، زیادہ آیات کے اعتبار سے سورہ شعراء دوسرے نمبر پر ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اس کی آیات مختصر ہیں، لیکن مضامین بڑے جاندار ہیں، اور یہ مکی صورتوں کی خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ ان میں آیات مختصر ہوتی ہیں اور مضامین بڑے جاندار، شرک کا رد، توحید کا اثبات، آخرت، جنت، جہنم کا ثبوت، اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر بڑے گہرے اور مضبوط ترین دلائل ذکر ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الشعراء میں اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کا ان کی قوموں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ ذکر فرمایا۔ گویا کہ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اپنی قوموں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، قوموں نے کیا جواب دیے، نبیوں نے انہیں کیا دعوت دی، اور پھر نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں دنیا میں کتنے سخت ترین عذابوں نے انہیں پکڑ لیا، اور آخرت کے عذاب تو ہے ہی ہیں۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ سبق ہے۔ ہر سورت قرآن کریم کی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک آئینہ کی زندگی رکھتی ہے کہ ہم اس سورت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا رخ درست کر لیں، ورنہ اللہ کے عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتے ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں اللہ کے عذاب۔ تو سورۃ الشعراء میں سے جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے، جو بحث مباحثہ اور بات چیت ہے اور قوم کا رد عمل ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ مضمون اس لیے آج منتخب کیا گیا، یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا تھا اور سورۃ الممتحنہ کی وہ آیت بینہ پیش کی تھی جس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی قابل عمل ہے، ان کی زندگی قابل اتباع ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اجتماعی طور پر قابل عمل، قابل تقلید قرار دیا گیا، پھر خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو قابل تقلید بلکہ اتباع لازم اور واجب قرار دی گئی، پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کی زندگی کو زیادہ قرآن اجاگر کرتا ہے
کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مجھے آج گزشتہ جو جمعے میں مضمون تھا اسی کا دوسرا حصہ بیان کرنا ہے۔ گزشتہ جمعے میں وہ مضامین کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے، کیا کیا اعمال ان کے تھے، خاص طور پر کہ جو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ سنت ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر آؤ، تو اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، کچھ مضامین آپ کے سامنے آئے تھے۔ آج ایک اور مضمون ذکر کرتا ہوں جس مضمون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں بھی ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ آج کے مضمون میں وہ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کرے میرا مضمون وقت پر مکمل ہو جائے، میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انداز دیکھیے اے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ سنائیے۔ کیا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی ساری قوم کو للکار کر کہا ما تعبدون، تم کس کی بندگی کرتے ہو، تم کس کو حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہو، تم کس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، تم کس کو بیماریوں سے شفا دینے والا سمجھ رہے ہو، تم مشکل کے وقت کس کے پاس جا رہے ہو اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، یہ کیا تمہاری زندگی ہے؟ قوم کا جواب، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اور بنائے ہوئے بت ہیں، ہم اپنی ہر حاجت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے آج کوئی کہے کہ میں اپنی ہر حاجت فلاں قبر پر لے کر جاتا ہوں اور وہ صاحب قبر سے میں ذکر کرتا ہوں۔ آج کی دنیا میں کوئی کہے کہ میں ہر حاجت شیخ عبد القادر جیلانی سے ذکر کرتا ہوں، میں اپنی ہر حاجت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ علی مشکل کشا ہیں۔ اسی قسم کا نظریہ ان لوگوں کا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب تھے۔ پھر ابراہیم او ینفعونکم قال هل یسمعونکم، سوال دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ کسی قبر پر تم جا کے پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں؟ اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں وہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا تم سے کوئی ضرر کو دور کرتے ہیں؟ تمہاری پکار پر وہ لبیک کہتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری حاجت کو پورا کرتے ہیں؟ کیا تمہاری فریاد رسی کرتے ہیں؟ کیا تمہاری مشکل کشائی وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کن فاسد اور باطل نظریات کے معتقد ہو کر بیٹھ گئے ہو تم، انتم و آباؤکم الاقدمون، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس بات کے کہنے سے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارا رویہ بھی یہی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رویہ بھی یہی ہے، تم ایک گمراہی زندگی پر چلے آ رہے ہو۔ اور سن لو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جن جن کی پرستش تم کرتے ہو، جن مورتیوں کو تم پوجتے ہو اور جن درختوں کے سامنے پتھروں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، میں ایسوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میرا ایسوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا حاجت روا میرا رب ہے جو رب العالمین۔ اب دیکھو رب کی توحید کا اظہار کیسے کر رہا ہے ایک شخص،
اور آپ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے ماحول ہر طرف کفر کا ماحول ہو، ہر طرف شرک کا ماحول ہو، ہر طرف الحاد اور بت پرستی ہو، اس الحاد اور بت پرستی میں ایک شخص حق کا دیپ جلاتا ہو اور حق کا چراغ روشن کرتا ہو، اسے معلوم ہے میری جان خطرے میں ہے، اسے معلوم ہے میرا مال خطرے میں ہے، اسے معلوم ہے قتل کر دیا جا سکتا ہوں، اسے معلوم ہے مجھے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام سنانے میں ادنا سے ادنا تأمل اور ڈر اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے اسوہ حسن ہے۔ ہم مصلحت اندیشی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو مصلحت اندیشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں، دنیا میں بھی تو چلنا ہے، دین دنیا لے کے چلتے ہیں بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ باپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں، کفر پر ہے، باپ کو بھی لے کے چلتا ہوں، خاندان بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے سارے خاندان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خاندان کے رسم و رواج میں بہنے والے لوگ نہیں تھے۔ کیا کریں، میں سب سے کٹ کر کیسے چلوں گا؟ اکیلے چلوں گا، ابراہیم کہہ رہے میں اکیلا چلوں گا۔ اولادیں تو اللہ نے بعد میں عطا فرمائی ہیں، خاندان تو ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بزرگ پیغمبر تو اللہ نے بعد میں عطا فرمائے ہیں، اس وقت تو ابراہیم اکیلے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، اللہ کا تعارف کس طرح سے اس ماحول میں پیش کر رہے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، میں اس پاک پروردگار کی، اس رب العالمین کی بندگی کرتا ہوں۔ نمبر ایک، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا اس نے کیا، بندگی کسی اور کی کروں؟ پیدا اس نے کیا، سجدہ کسی اور کے سامنے کروں؟ پیدا اس نے کیا، رزق کسی اور سے مانگوں؟ پیدا اس نے کیا، حاجت روا کسی اور کو مانوں؟ پیدا اس نے کیا، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھو؟ نہیں، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ نمبر دو، فہو یہدینی، ہدایت، رہنمائی، سیدھا راستہ، سیدھی منزل، مقصود تک پہنچانا اسی اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ کوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے راست پر نہیں ڈال سکتا، میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں اللہ کا۔ نمبر تین، والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، مجھے کھلاتا بھی تو وہی ہے۔ رب جو ہوا، خالق جو ہوا، خالق کا معنی عدم سے وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا، رب کا معنی آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، تو معنی یہ ہے کہ جب رب ہے وہ تو روزی بھی وہی دے گا۔ میں کہوں میں دکان سے پلتا ہوں، میں کاروبار سے پلتا ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو بچے کھائیں گے کہاں؟ یہ میرا سبب ہے، یہ میرا ظاہری سبب ہے، میرا ایمان اس سبب پر نہیں ہے، میرا ایمان اس اللہ کی ذات پر ہے، میرا بھروسہ اس اللہ کی ذات پر ہے۔ والذی هو یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پانی مانگا، پانی دے دو، آپ نے پانی دیا، ظاہری سبب آپ بن گئے، لیکن اس پانی کے اندر میری پیاس کو ختم کرنے کی طاقت اور صلاحیت تو اس نے ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے۔
کیا پیارا نظریہ اور عقیدہ ہے. ہم بیماری میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بیماریوں میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی شک نہیں، جائیے ڈاکٹر کے پاس. کوئی حرج نہیں، جائیے طبیب اور حکیم کے پاس. کوئی حرج نہیں، اچھے سے اچھے معالج کو آپ تلاش کیجئے، لیکن آپ پہلے یہ نظریہ رکھیے شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں ظاہری سبب اپنا رہا ہوں. جیسا ایک کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور اسے پتہ ہے میرا کام صرف بیج ڈالنا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کو، دانے کو پھاڑنا اور اس کو درخت بنانا اور اس سے فصل کو پیدا کرنا اور اس کے اندر دانوں کو اگانا اور دانوں کو وجود بخشنا، وہ میرا کام نہیں ہے. وہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے. یہاں پر بھی آپ سمجھیں، میں یہ دوا لے رہا ہوں، یہ دوسری دوا ہے، یہ صبح کھانے کی، یہ دوپہر کھانے کی، یہ شام کھانے کی. جیسے کسان کہے گا ہل چلاؤں گا، پھر پانی سے زمین کو سیراب کروں گا، پھر زمین کو ہموار کروں گا، پھر اس کے بعد دانہ ڈالوں گا، پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دوں گا، اللہ ہی اس فصل کو اگائے گا. یہ دوا استعمال کروں گا، یہ استعمال کروں گا، یہ استعمال کروں گا، اس کے بعد میرا توکل اور بھروسہ اس اللہ کی ذات پر ہے. یہ ہے ایمان. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہ شفا دیتا ہے، وہ اللہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اور جب مجھے موت آتی ہے موت بھی وہی دیتا ہے. سارا جہان لگ جائے مجھے مارنے پر تل آئے، جب تک میرا رب میری موت کا فیصلہ نہ کرے کوئی مجھے نہیں مار سکتا. یہ عقیدہ، یہ نظریہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اس نظریے میں، اس عقیدے میں میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. بھائی میں یہ نظریہ رکھوں سارا جہان، آپ علیہ السلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ساری امت مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے، اگر آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، جب تک اللہ جل جلالہ اس نقصان کا ارادہ نہ کرے تجھے کوئی بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور سب کے سب تجھے فائدہ پہنچانے کا ارادہ کریں، جب تک اللہ اس فائدے کا ارادہ نہ کرے تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا. آج ہم کہاں بھٹک گئے؟ آج ہم اللہ کو بھول گئے. آج ہم اسباب میں اٹک گئے. آج ہم اسباب کے پیچھے لگ کر مسبب الاسباب اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کو ہم بھول گئے. نبیوں کا ایمان تھا، اسباب اب اختیار کرتے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے، ظاہری سبب لیتے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے. تو یہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور بڑی عجیب بات، پہلے الفاظ جو ارشاد فرمائے خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہے وہی موت بھی مجھے دے گا، وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، وہی میرے گناہ بھی معاف کرے گا. لیکن جب بات بیماری کی آئی تو یہ نہیں کہا وہی مجھے بیمار کرے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب وہ بیمار کرتا ہے نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور چونکہ بیمار ہونا انسان کے اپنی بد پرہیزی سے ہے، اپنی بد احتیاطی سے ہے، اپنی بے احتیاطی سے بیمار ہونا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا تو پھر وہی دیتا ہے. سبحان اللہ. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اور جب میں مرتا ہوں، موت آئے گی مجھے، اس کے بعد یعنی موت بھی مجھے وہی دے گا
اور اس کے بعد مجھے زندہ بھی وہی کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اس بات کی قوی امید رکھتا ہوں، میں طمع رکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے اور میرا ایمان ہے اور میرا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو میرا رب ہی معاف کرے گا، عذاب سے مجھے وہی بچائے گا، کوئی فلاں نہیں بچائے گا، فلاں نہیں بچائے گا، فلاں نہیں بچائے گا، فلاں نہیں بچائے گا. اتنا نذرانہ پیش کر دو جہنم سے خلاصی مل جائے گی. آج دنیا میں یہ باتیں چلتی ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے اپنے عذاب سے وہی اللہ بچائے گا. اب اس کے بعد اگلی باتیں جو کہنے کی ہیں وہ ہیں دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. کیا خوب اللہ کی تعریف کی. پتہ یہ چلا کہ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے. اور مانگنے سے پہلے شرک، نماز کے اندر بھی شرک کر کے آیا، صدقے میں بھی شرک کر کے آیا. نماز میں بھی اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے بڑا نمازی ہے، صدقے میں بھی اس لیے تاکہ پتہ چلے بڑا سخی ہے، اور جناب دیگر نیک کاموں میں بھی پتہ چلے کہ بڑا نیک آدمی ہے. یہ تو سب شرک کر کے آیا، پھر ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جا جس کے لیے تو نے اعمال کیے ہیں انہی سے اپنی حاجت بھی پوری کروا. مرائی، دکھلاوا کرنے والا، ریاکاری کرنے والا، اعمال میں دکھلاوا کرنے والا، قیامت کے دن اسے میدان محشر میں بلایا جائے گا. یا کافر، ناشکرے، یا غادر، دھوکے باز، یا خاسر، خسارہ پانے والے، یا مخادع، دوسروں کو دھوکہ دینے والے. 4 برے ناموں سے پکارا جائے گا. ضل عملک، تیرا عمل ضائع. بطل اجرک، تیرا اجر ختم. وابتغی اجرک ممن کنت لہ تعمل یا فی الدنیا یا مخادع. اے دھوکے باز، دنیا میں جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا، جس کو راضی کرنے کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تیری قربانیاں تھی، جس کو دکھانے کے لیے تیری نمازیں تھی، جس کو دکھانے کے لیے تیرے صدقے تھے، جس کو دکھانے کے لیے تیرے خیر کے اعمال تھے، جا کے اپنے اجر کا مطالبہ اسی سے کر. آج تجھے اللہ کے دربار سے کچھ نہیں ملنے والا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو اس کے بعد دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سنیے گا اور یہ دعائیں ہم بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے حکم عطا فرما. حکم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے علم میں اور عمل میں کمال عطا فرما. حکما، علم میں بھی کمال ہو، عمل میں بھی کمال ہو. کبھی ہم نے اللہ سے مانگا اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اے اللہ مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں اے اللہ مجھے رزق دے دے، اے اللہ بیٹے کا کاروبار لگا دے، اے اللہ بیٹے کی شادی کرا دے، بیٹی کی شادی کرا دے، اے اللہ میرا یہ فلاں بیمار ہے، میں بیمار ہوں، شفا دے دے، مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، اے اللہ ابھی بھی شفا دے دے. مانگو شفا، منع نہیں ہے. کبھی یہ بھی کہے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے زندہ رہنے میں خیر ہے تو مجھے خیر سے زندہ سلامتی کے ساتھ رکھ، اور اے اللہ اب اگر میرے لیے دنیا میں رہنے میں خیر نہیں ہے، ایمان اور سلامتی کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلا لے. جب جانا ہی ہے تو پھر کیا بات ہے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک کام ہونا ہی ہے تو اے اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ اٹھا لے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں دین پر عمل کرنے کے طریقے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے. میں کوئی دنیا میں رہنے کا کوئی حریص اور لالچی بھی نہیں کہ دنیا میں رکھا بھلا کیا ہے، دنیا میں ہے کیا چیز. مروں تو میں اپنے رب سے ملاقات کروں. ہاں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ موت
حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ موت ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، موت چاہتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا۔ اس لیے فرمایا اللہ مجھے علم اور عمل میں کمال عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے بلند مرتبہ والے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، بلند مقام رکھنے والوں میں مجھے شامل فرما دیجئے۔ ظاہر ہے سب سے بلند ترین مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، خود نبی ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ بڑی عجیب دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ میری زندگی سے ایسے ایسے اعمال صادر کروا دے، ایسے ایسے نیک اعمال صادر کروا دے کہ میرے جانے کے بعد لوگ ان اعمال کو دیکھ کر عمل کرتے رہیں اور میرے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے۔ یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس شخص نے کوئی نیک راستہ اختیار کیا اور اس نیک راستے پر جتنے بھی لوگ چلیں گے ان تمام لوگوں کا اجر اس نیک راستہ سب سے پہلے آغاز کرنے والے کو تمام لوگوں کا اجر اس کو ملے گا۔ ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے کوئی غلط اور برا راستہ ایجاد کیا، ایک رسم چلا دی اس نے خاندان میں، شادی میں کوئی بری رسم اس نے چلا دی، کسی دوسرے ملک سے دیکھ کے آیا تھا، کسی دوسرے علاقے سے دیکھ کے آیا تھا، مال تھا، پیسہ تھا، مال کے نشے میں وہ غلط رسم و رواج اس نے ڈال دیا، اس کے دیکھا دیکھی اوروں نے بھی کیا، فرمایا جتنے لوگ اس کے بعد اس گناہ کو کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، ان تمام کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ابراہیم ڈر رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ فرما رہے ہیں اللہ مجھ سے ایسے اعمال کروا دے، نیک اعمال کروا دے۔ نبی بلا کوئی گناہ کا عمل کیا کرتا ہے؟ نبی بلا کوئی غلط عمل کیا کرتا ہے؟ نبی کی سوچ بلا غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، نبی کا ہر عمل نیک ہے، نبی کی سوچ پاکیزہ ہے، نبی کا عمل پاکیزہ ہے، اس کے باوجود بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا جا رہا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ ایسے اعمال مجھ سے کروا لے کہ میرے جانے کے بعد لوگ ان پر چلتے رہیں اور میرا تذکرہ ہوتا رہے اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم کا، نعمتوں والے باغات کا مجھے وارث بنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، پیغمبروں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، وہ بھی جنت مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگلی بات سنیے گا، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، باپ کے لیے دعا کر رہے، اے اللہ میرے باپ کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ تڑپ کے اللہ سے مانگا ہے اور آخری وقت تک مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ سے کوئی جبر کروا سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے؟ تم یہ نظریہ رکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جبرن اور زبردستی کر کے مجھے جہنم سے چھڑا لیں گے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اور آپ کی اور ہم سب کی کروڑوں جانیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں اور کروڑوں رحمتیں اور درود اور سلامتی ہو ان کے لیے، لیکن اللہ کے سامنے جبر وہ نہیں کر سکتے۔ سفارش کریں گے، وقال ثوابا، کس کے لیے کریں گے؟ لا يتکلمون، کوئی نہیں بات کر سکے گا اللہ کے سامنے، الا من اذن له الرحمن، جس
کو اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہوگی، وقال صوابا، جس کے لیے اجازت دی ہوگی اسی کے لیے سفارش ہوگی، اور وہی سفارش کرنے کا حق رکھے گا۔ اللہ کے سامنے جبر نہیں کوئی کر سکتا۔ تم اللہ کو اللہ نہیں سمجھے، اللہ کو تم ایک عام آدمی سمجھ گئے، اللہ کو تم ایک بادشاہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بادشاہ اپنے ماتحتوں کی محبت میں آ کر مغلوب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو چاہو اس سے منوا لو، یا 3 4 6 10 20 آدمی دھمکیاں دے دیں اور وہ بادشاہ جو ہوگا وہ ڈر جائے گا اور پھر وہ ان کی بات کو پورا کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو نہ سمجھے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی عظمت نہیں کی جیسا کہ عظمت کا حق تھا، تم نے اللہ کو نہ پہچانا۔ بھائی اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ جب اللہ حکم دیتے ہیں جبریل کو، جبریل پکارا جاتا ہے، جبریل کو کوئی حکم ملنے والا ہے، اللہ کی پکار، اللہ کی آواز جب فرشتوں کے کانوں میں پڑتی ہے، خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا حکم آنے والا ہے، پتہ نہیں ہماری ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ ہونے والا ہے، کیا حکم آنے والا ہے۔ جو ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، وہ ایسا ڈر رکھتے ہیں، کیوں؟ جو جس کو جانتا ہے اس کو اس کی عظمت کا اندازہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں ہیں اللہ کو، اس لیے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس لیے ہم مسجد میں کھڑے ہو کر بھی نافرمانی کرتے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کر بھی ہمارا اگر نظریہ اور عقیدہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کیوں یہ دھوکہ کرے؟ اگر اس کے دل میں یہ علم ہو، یہ معرفت اس کے دل کے اندر ہو کہ میرا رب مجھے تنہائی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ تنہائی کے اندر کیوں گناہوں میں ملوث ہو؟ کیوں یہ اپنے منہ کو کالا کرے؟ اسے نہیں معلوم اللہ کی عظمت، اسے نہیں معلوم اللہ کی معرفت، یہ نہیں جانتا اللہ کا احترام۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ میرے باپ کو ایمان کی توفیق عطا فرما اور پھر اسے معاف فرما۔ بہرحال ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئیں، یہ نہیں ہوئی۔ یہ بھی امت کے لیے ایک مثال تھی، سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ جبر کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، اللہ سے رو کے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے چمٹ کے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اور اللہ کو جبرن نہیں منوا سکتے ہو تم۔ یہ نظریہ سمجھایا ہے، یہ عقیدہ سمجھایا۔ اگلی بات سنیے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پیغمبر ہے، بلا پیغمبر کو اللہ رسوا کرے گا؟ بلا خلیل اللہ جس کو خلیل کہا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ارے ابراہیم نے تو اللہ کو خلیل بنایا ہی بنایا ہے، ادھر سے اللہ بھی کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کیا دوست دوست کو رسوا کیا کرتا ہے؟ اور پھر دوست بھی اللہ جیسا، اور ادھر سامنے ہو ابراہیم جیسا پیغمبر جس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کا باپ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ دعا مانگ رہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے ذلت سے بچا لینا۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ آج جس مال کی کمائی کے لیے میں نے اللہ کا حکم چھوڑا، آج جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے اور جس اولاد کو پالنے کے لیے اللہ کے حکموں کو میں نے چھوڑا، حرام حلال کی تمیز میں نے نہیں کی ہے، قیامت کے دن یہ اولاد مجھ سے بھاگے گی، یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی، یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن دازی ہو گئی دو شخصوں کے درمیان میں، باپ بیٹے کے درمیان۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا۔ قرآن دازی کر لیتے ہیں، کون جاتا ہے؟ قرآن دازی کی گئی، بیٹے کا نام نکل آیا، ابا کہہ رہے بیٹا مجھے جانے دو نا، مجھے جانے دو۔
بیٹے نے کہا ابا دنیا کی جو چیز مانگتے دے دیتا، یہ آخرت کا سوال ہے، یہ آخرت کا سوال ہے، میں اس پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں بھی تو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، تو اگر مجھے شہادت کا رتبہ مل گیا تو میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ جن لوگوں کے سامنے آخرت تھی ایسی زندگیاں تھیں ان کی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا جس دن فائدہ نہیں دیں گے انسان کو اس کی اولادیں اور اس کے مال اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچانا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بچ وہ سکے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں اے اللہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ تیرے عذاب سے بچے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ قلب سلیم، سلیم دل، سلامتی والا دل، نمبر 1 کفر سے پاک، نمبر 2 شرک سے پاک، نمبر 3 نفاق سے پاک، نمبر 3 شکوک شبہات سے پاک، نمبر 5 یقین سے بھرا ہوا دل، یہ ہے قلب سلیم۔ یہ تو 5 باتیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ادھر خلق خدا سے۔ نمبر 1 حسد سے پاک، کسی کی اچھائی، کسی کا کمال، کسی کی خوبی دیکھ کر حسد، بغض، یہ قلب سلیم نہیں ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہے، یہ قلب خبیث ہے، یہ قلب مریض ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ ناپاک دل ہے۔ جس دل میں حسد ہو، جس دل میں کینہ ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں حقد ہو، حقد بدترین بیماری، کینہ، اونٹ کی طرح کا کینہ جس کے دل میں پل رہا ہو، ہر دن وہ پروان چڑھتا ہو، اپنے برابر والے کی، اپنے سگے بھائی کی ترقی دیکھتا ہے، جیسے جیسے اس کو ترقی ملتی ہے اس کا کینہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ منافق تھے مدینہ منورہ کے اندر، جیسے مسلمانوں کی ترقی ان کو نظر آتی تھی ان کا دل اندر سے اور کڑتا تھا، اور دل دکھتا تھا، اور دل جلتا تھا، تو فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جاؤ آگے اور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے حسد سے پاک رکھو، اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے کھوٹ سے پاک رکھو، اپنے دل کو دنیا کی گندگی محبت سے، گندی محبتوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالو، اپنے نبی کی محبت ڈالو، اور باقی ساری محبتیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ماتحت ہوں۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، اقرباء اعزاء سے محبت، اپنے دوست سے محبت، یہ امور فطرت ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو کوئی نظر نہیں۔ جس دن یہ محبتیں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اوپر ہو گئی، پھر یہ دل بیمار ہے، یہ دل بیمار ہو گیا، پھر یہ مریض ہو گیا۔ تو اس لیے دونوں باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، حقوق اللہ میں بھی اپنے دل کو سلیم رکھو، پاک رکھو، اور حقوق العباد میں بھی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینے کے بعد سب سے زیادہ قرآن جس زندگی کو بیان کرتا ہے تمہارے لیے نمونہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ چونکہ قربانیوں کا وقت آ رہا، یہ یاد ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، تو یہ جذبات اپنے اندر لاؤ جو ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے۔ سورۃ الشعراء کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، موقع ہو ان آیات کا پھر سے مطالعہ کریں، پھر سے اس بیان کو سنیں، ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے، تاکہ دل کے اندر بات اتر جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔